بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ اچھا وقت گزر رہا ہے؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں جگہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار پاک کے صدقہ آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے۔ ناظرین کرام، سعادت مند گھڑیوں کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا۔ یہ اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے کہ انسان کو کتنا دینا، کب دینا، کیسے دینا اور کس حساب سے دینا۔ یہ اللہ کے حساب باندھے ہوئے ہیں، اور اس کے حساب باندھے ہوئے ہیں کہ جو انتہائی حکمت والا ہے، دانا ہے، سمیع و بصیر ہے، علیم الخبیر ہے۔ یہ اس کے حساب بعض اوقات ہم سوچ لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھا، جو اگر انسان یقین کرے نا، ماضی میں جو اس کے ساتھ برا ہوا، یا جو ماضی میں اس کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوئے کام، اس کی خواہشات کے مطابق واقعات نہیں ہوئے، تو جب مستقبل میں پہنچے گا نا، تو مستقبل اب چونکہ حال ہوگا، تو حال میں وہ جب ماضی کے جھرونکوں میں جھانکے گا تو وہ یقین کرے گا کہ بالکل اب اس کا صحیح وقت اب آیا تھا، میرے اللہ نے اس وقت جو نہیں عطا کیا تو اس میں یہ جو ہے نا حکمت تھی۔ تو وہ چاہے دعاؤں کی قبولیت ہو، خواہشات کا لامتناہی سلسلہ ہو، یہ اللہ کے حضور توبہ جو ہے نا مانگنے والا معاملہ ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے در کے علاوہ کوئی اور در ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کریم ہی در سے دھتکار دے تو کون سا در ہے کہ جو ہمیں اپنے سایہ عاطفت میں یا اپنی آغوش رحمت میں لے لے؟ اس کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے، بالکل۔ تو انسان یہ کہ جو بھٹک جاتا ہے، انسان ہی بے وفائی اس سے کر لیتا ہے، تعلق جو کنیکشن ہے اسے کٹ جاتا ہے، پھر وہ طرح طرح کے گمبھیر مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہ انسان کو کہا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے، گناہوں سے اگر زمین کو بھر بھی دے تو میں جتنے بھی اس کے گناہ ہوئے معاف کر دوں گا، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اس کا یہ نہیں مقصد کہ انسان بے فکر ہو کے گناہ کا راستہ اپنا لے اور دو نمبریاں شروع کر دے، بے ایمانیاں، لوگوں کے ساتھ ظلم شروع کر دے، فراڈ شروع کر دے، اس امید پہ کہ اللہ نے جو میرے سارے گناہ معاف کر دینے۔ نہیں، ندامت کے آنسو جب چھلکیں اور دل میں اللہ کی صفات کا عکس ہو، چونکہ انسان اللہ کی تخلیق عظیم شاہکار ہے، تو اللہ کی صفات کا انسان کو مظہر ہونا چاہیے۔ جب یہ عکس ہو تو پھر اللہ کریم سمجھ جاتے ہیں، اللہ کریم کے علم میں آ جاتا ہے، اللہ کے کریم میں علم میں ہے پھر کہ یہ جو ہے نا بندہ کس راستے کا راہی ہے، کیا چاہتا ہے، تو اللہ پھر اس کے جو ہے نا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب نیت ہی نہ اچھی ہو تو پھر اللہ کریم نیتوں کو اچھی طرح سمجھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ تو سعادت مند جو گھڑیاں ہوتی ہیں، خوش بختی والی گھڑیاں، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا، یہ آ جاتی ہیں اور اللہ کریم بھیج دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، اللہ کے نبی، بڑے لاڈلے نبی، تو ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا کہ جو کبھی بھی اپنی توبہ پہ قائم نہیں رہتا تھا، کوئی بھی گناہ کرتا، توبہ کر لیتا، تو پھر وہ جو ہے نا پلٹ کے پھر وہی گناہ شروع کر دیتا، توبہ پہ قائم نہیں رہتا تھا، کبھی توبہ تو نصوح سے میسر نہیں آئی تھی، نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے وحی کی کہ جاؤ فلاں جگہ پہ میرا ایک بندہ، تو اسے جا کے کہو کہ میں تجھ سے بڑا ناراض ہوں، بہت خفا ہوں، تو میرے قہر و غضب کا تو منتظر رہے۔ تو کبھی بھی اپنے گناہ سے توبہ جب کرتا ہے تو قائم ہی نہیں رہتا، ہم نے تجھے اختیار دیا ہے، ہم نے جو ہے نا تمہیں طاقت دی ہے، تو جد و جہد کیوں نہیں کرتے، جہاد بن نفس کیوں نہیں کرتے، مثلا کہ جو ہے نا اپنے آپ سے جد و جہد کیوں نہیں کرتے؟ تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے تو قہر کا منتظر رہے، اللہ کا قہر عذاب آنے والا ہے۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، پتہ تو تھا اپنے گن کا، اپنے ظرف کا،
پتہ تھا، لیکن جو ہے نا وہ جنگلوں کی طرف نکل پڑا، گھاٹے جنگلوں کی طرف نکل پڑا۔ وہاں اس نے جا کے بڑی خوبصورت بات کی، اللہ کے حضور میں اپنے سر پہ خاک ڈالی اور اللہ کے دربار میں عرض کی، اللہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں یا تیری رحمت کم ہو گئی ہے؟ میرے اتنے زیادہ گناہ ہو گئے کہ تیری رحمت پہ حاوی ہو گئے ہیں، غالب آ گئے ہیں۔ اللہ میرے گناہوں نے آپ کو اتنا دکھ دیا ہے کہ آپ اس قدر مجھ سے جو ہے نا ناراض ہو گئے ہیں، تو یا اللہ تو تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، تو کیا جو ہے نا میرا بخل تیری کرم نوازی پہ غالب آ گیا ہے کہ تو نے اتنا جو ہے نا اپنے بندے کو وہی کی کہ جا کے اسے تنبیہ کر کے آئے ہو۔ تو اس نے اللہ کے دربار میں بڑی وہاں عاجزی کی، وہاں سے کہا کہ اگر مجھ سے آپ کی زمین، یا اللہ اگر میرے جو ہے نا جو گناہ ہے وہ اس کا بھار نہیں اٹھا سکتی، اگر مجھے جو ہے نا لازمی عذاب ہی دینا ہے تو پھر ساری کائنات کا مجھے ہی عذاب دے لے، میں برداشت کر لوں گا۔ اس نے اللہ کے دربار میں عاجزی انکساری کی اور گناہوں سے پھر توبہ کی اور کہا کہ یا اللہ اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ میں یہ توبہ پہ قائم بھی رہ سکوں گا، یعنی پھر بھی یہی بات کہی۔ تو چونکہ اللہ کو اس کے منہ کے الفاظ پسند آ گئے تھے کہ میں بخیل ہوں، تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اگر تو ہی دھتکار دے پھر کون سا در ہے۔ اور پھر کہا غمخواری والا جذبہ، اس نے کہا کہ سارے کے جو گناہ ہیں وہ مجھ پہ لاد دے، میں برداشت کر لوں گا۔ اللہ کے عذاب میں کسی میں طاقت تو نہیں کہ اللہ کا عذاب برداشت کر، لیکن اس کے منہ سے یہ بات نکلی، جیسے میں نے پڑھا۔ تو اس نے جو ہے نا کہا کہ اللہ تو سخی ہے، جواد ہے، فیاض ہے، کریم ہے، میں بخیل ہوں، میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، لیکن کیا میرے میرے کبھی جو اعمال ہیں وہ تیری رحمت پہ کیا غالب آ گئے؟ ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کلام، اس کی گفتگو بڑی پسند آئی، تو اللہ کریم نے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ہم نے اسے بخش دیا، کیونکہ اس نے ہماری جو کمال قدرت اور عفو و درگزر ہے اس کو سمجھ لیا ہے، اس کو جان چکا ہے کہ ہم کتنے قادر کریم ہیں۔ تو اللہ کے دربار میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور محبت کا یہ عالم ہے، محبت کی یہ حد ہے کہ اس سے جو وعدہ کریں توبہ کریں پھر اس پہ ڈٹ جائیں۔ یہ محبت کے خلاف ہے یہ چیز کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں پھر اسے توڑ دیں، توبہ کریں پھر اسے توڑ دیں، یہ اللہ سے مذاق ہے۔ محبت کا یہ اعلیٰ درجہ ہے، محبت کہتے ہی اسے ہیں کہ اس سے جب بات قول قرار کر لیا پھر اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں، ہر جو ہے نا پھر اس کے راستے میں آنے والا دکھ، طوفان، مصیبت برداشت کریں۔ یہ محبت ہے اللہ کے دربار سے، اللہ کی ذات سے۔ تو وہ جو ہے نا اللہ کے دربار میں جب بھی کوئی ایسا عہد کرے، قول قرار کرے، عہد و پیمان کرے، تو محبت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے، مطلب توبۃ النصوح اپنائے، توبۃ النصوح پہ چلے، پکی سچی توبہ کریں۔ تو اگر یہ بات اچھی لگے ناظرین کرام تو کمنٹ سیشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا۔ اصلاح بھی کر سکتے ہیں آپ، مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، انسان ہوں۔ تو اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا، ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔